شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بولے اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے، جس دن تو مجھے کھانا کھلائے گا تیرا شکریہ ادا کر کر روزی سمجھ کر کھا لوں گا، جس دن مجھے کھانا نہیں ملے گا گڑ گڑا کر تجھ سے روزی میں مانگوں گا. اللہ بھوکا ہوں، مجھے کھانا کا انتظام کر دے، مجھے کھانا کھلا دے. اللہ کے نبی اما عائشہ کے پاس آتے پوچھتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اگر ہے تو کھا لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے، نہیں ہے تو آپ علیہ السلام فجر کی نماز کو جانے سے پہلے آ کر پوچھ کر جاتے، کھانے کو نہیں ہے تو روزے کی نیت کر لیتے. گھر میں نہیں ہے کھانے کے لیے، دن بھر کیسا بھی بھوکا رہنا، نبی علیہ السلام روزے کی نیت کر لیتے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریفات، تسبیحات، تمام بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہے، دونوں جہاں کا اکیلا خالق اور مالک ہے، رازق و رزاق ہے، غفور و غفار ہے، رحمان و رحیم ہے. 2024 کا یہ ماہ رمضان، جس کا دوسرا جمعہ آپ کے سامنے زکوٰۃ کے احکام و مسائل اس عنوان پر بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں. زکوٰۃ اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے. جس طرح ایک بلڈنگ کے 5 پلر ہوتے ہیں، اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں. اگر کوئی شخص زکوٰۃ جیسی عبادت سے، زکوٰۃ جیسی فرضیت سے انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر فرض کیا ہے جو نصاب کو پہنچتے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں نبی کے دربار میں، اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. اللہ کے نبی ان کو ارکان اسلام سمجھاتے ہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کرو، زندگی بھر اسی توحید پر قائم رہو، نماز قائم کرو، روزے رکھو، فرض روزے، اور اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دو، اور مال دیا تو حج کرو. وہ صحابی کہتے ہیں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، اتنا ہی عمل کروں گا. جب وہ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لو، اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو یہ جنتی ہے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ جیسی فرضیت سے انکار کرنے والے چند لوگ تیار ہو گئے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا جو شخص نبی کے زمانے میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ میرے دور خلافت میں نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا آپ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں؟ بولے نہیں، میں کافروں کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں، اس لیے کہ زکوٰۃ نہیں دینے والا کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی 6 اور 7 نمبر آیت میں کہتا ہے ویل للمشرکین، بربادی ہے، ویل نامی جہنم ہے ان مشرکین کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والے کافروں کی لسٹ میں اٹھائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یاد رکھو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، نہ تمہارے لیے کوئی ڈر نہ کوئی خوف، اور اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی غم تمہارے لیے نہیں ہوگا اگر تم نماز قائم کرتے ہوئے زکوٰۃ دینے والے بنو اور نیک عمل کرنے والے بنو۔ سورہ توبہ کی 103 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے میرے نبی مالداروں سے زکوٰۃ لے لیا کرو، غریبوں میں بانٹ دیا کرو، کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقات کے بدلے ان کو اور ان کے مال کو پاک کرنا اللہ چاہتا ہے۔ جو انسان زکوٰۃ نکالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دے گا، جو زکوٰۃ نہیں نکالے گا اس کا مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ فقراء اور مساکین کی مدد ہوتی ہے زکوٰۃ نکالنے سے، اور وہ معاشرہ خوددار ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے میں فقیر اور بھکاری لوگ باقی نہیں رہتے جس معاشرے میں لوگ زکوٰۃ کما حقہ نکالتے ہیں۔ جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مال میں ڈھیر ساری برکتیں دیتا ہے، جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی اللہ تعالیٰ اس مال کی خیر و برکتیں چھین لیتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے برابر ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے وہ اللہ کے حکم کے خلاف چلیں گے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خبردار وہ آدمی جو اپنے مال کے خزانے کو جمع کر کے رکھتا ہے اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتا، ایسے آدمی کے لیے بربادی ہے، قیامت کے دن رسوائی ہے۔ سورہ توبہ کی 34 اور 35 آیت میں اللہ کہتا ہے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی کے خزانے بنا کر کے جماتے ہیں زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کرتے، بشارت سنا دو دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب اللہ قیامت قائم کرے گا ان کے سونے چاندی کے زیورات کو جہنم کی آگ میں ڈبا کر تپائے گا، اور ان کے پیٹھ پر، منہ پر، پیٹ پر، پیٹھ پر اللہ تعالیٰ داغ رکھ کر منہ کالا کر کے ساری دنیا والوں کے سامنے ذلیل کر دے گا کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے چور تھے۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو ایک بڑے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں اللہ پرا دے گا، اور وہ سانپ یہ بول بول کر ڈسے گا انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو جمع کر کر کے رکھتا تھا۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے پاس سونا چاندی پیسے سائٹ کھیت اور جانور رکھتا ہو، اگر یہ کھیت کی فصل
اگر وہ سیٹ، وہ پیسے، وہ سونا، وہ چاندی تمام اگر نصاب کو پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ورنہ سونا رکھ کر بھی اگر وہ نصاب کو نہ پہنچے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ چاندی ہے لیکن نصاب کو نہیں پہنچ رہا، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کھیت ہے، ہر سال فصل نکل رہا لیکن اس کی فصل نصاب زکوٰۃ کو نہیں پہنچ رہی تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کا نظام کس لیے بنایا؟ تاکہ معاشرے کے غریب لوگ کسی کے سامنے بھیک مانگنے کے لائق نہ رہیں۔ اللہ کو مانگنے والا ہاتھ پسند نہیں ہے، اللہ کو نیچے کے ہاتھ سے اوپر کا ہاتھ زیادہ پسند ہے جو دینے کے قابل بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، سنن البیہقی کی حدیث ہے، جو انسان حیثیت رکھنے کے باوجود لوگوں سے مال بھیک مانگتے پھرتا ہے، بڑا مالدار ہے، اچھا کما سکتا ہے، ہٹا کٹا ہے، پھر بھی لوگوں سے مانگتے پھرتا ہے کہ مجھے پیسے دیجئے، میرا پیٹ کا آپریشن ہے، مجھے پیسے دیجئے، گھر میں راشن نہیں، مجھے پیسے دیجئے، بچہ بیمار ہے، مجھے پیسے دیجئے، بیوی کی ڈیلیوری ہونا ہے، مجھے پیسے دیجئے، بچی کی شادی کرنا ہے، بار بار لوگوں سے چندہ مانگتا ہے، مسجد والوں کے پاس لیٹر لیتا ہے، مالداروں کے پاس پالیسی مارتا ہے چندہ لینے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن یہ ایسی حالت میں آئے گا، اس کے پورے بدن پر گوشت اللہ تعالیٰ زخموں سے چور کر کے رکھے گا، سارے بدن کا گوشت ٹکا بوٹی الگ ہو کر لٹکتا رہے گا، اس کے بدن میں ایک بھی حصہ ایسا نہیں رہے گا جہاں زخم اور پھوڑا نہیں ہے، سارے زخموں سے خون رس رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذلیل حالت میں اسے قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معراج کی رات میں مجھے جنت و جہنم کی سیر کرایا۔ جب میں جہنم کے قریب جا رہا تھا، جہنم میں لوگوں کے طرح طرح کے عذابات میں نے مشاہدہ کیے، خطرناک سے خطرناک عذابات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان عذابوں میں سے ایک عذاب ایسا تھا کہ بعض لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور جانوروں کی طرح کانٹے اور آگ ان کے منہ میں داخل کر دیے جا رہے ہیں اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین سے، من ہؤلاء الذین، یہ کون لوگ ہیں جن کو جانوروں کی شکل میں لٹکا کر منہ میں کانٹے اور آگ داخل کر کے مارا جا رہا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مال رکھنے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ حالت بنا دیا، ان کا یہ عذاب مسلط کر دیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے۔ بعض لوگوں کو مال جمع کرنے کا جنون لگا رہتا ہے، اللہ کے راہ میں نہیں دیتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات میں خیر و برکتیں رکھا ہے، صدقات دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور سود کھانے سے مال میں اللہ تعالیٰ کمی پیشی لا کر برباد کر دیتا ہے۔ سود انسان کے مال کو گھٹاتا ہے اور صدقات و خیرات انسان کے مال کو بڑھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ لوگ مال کے جمع کرنے کی محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ان لوگوں کو مال جمع کرنے کا جنون چڑھ گیا ہے، مال جمع کرنے کی محبت میں یہ پڑ چکے ہیں، ان کی محبت صرف مال جمع کرنا ہے، جیسا بھی آئے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، بہرحال ان کو مال سے مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں تیسری جگہ فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے میرے بندو یہ جان لو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ مال میں، اولاد میں اللہ آزمائش بنا کے رکھا ہے۔
بعض لوگ مال کما کر جیسا جیسا اللہ برکت دیتا ہے مال جمع کر کے گراؤنڈ فلور ہو گیا تو فرسٹ فلور ہو گیا تو سیکنڈ فلور، ایک بلڈنگ ہو گئی تو دوسری بلڈنگ، دوسری ہو گئی تو اور ایک 4 بلڈنگاں خریدنا، اور ایک سائٹ خریدنا، اور ایک کھیت خریدنا، پلاٹ خریدنا، روڈ کے سائٹ والا خریدنا، بالکل روڈ کے بازو کا کھیت خرید کے کر کے پلاٹا بنا کے بیچنا، ایک گاڑی ہے اور ایک 4 گاڑیاں خریدنا، مہنگے سے مہنگے گاڑیاں خریدنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ہمارے نبی کی دعا، لوگ اپنی نمازوں میں صرف مال اللہ سے مانگتے ہیں، ہمارے نبی کیا مانگتے تھے؟ اللہ میں غریب بن کر پیدا ہوا ہوں، غریب گھرانے میں، مجھے غریب بنا کے زندہ رکھ، غریبوں میں مسکینوں میں مجھے وفات دے، قیامت کے دن جب تو جگائے تو مجھے مسکینوں میں تو اٹھا کر کھڑا کرنا۔ اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ ہمارے نبی کی دعا، جامع ترمذی کی حدیث۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا اس لیے دعا کر رہا ہوں میری امت کے مالدار 40 سال بعد جنت میں جائیں گے، میری امت کے غریب اور مساکین 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ 40 سال تک دھوپ کی حرارت میں کھڑا رہنا پڑے گا، ناشتہ پانی بیٹھنے کے لیے چیئر نہیں ملے گی، میدان محشر میں کھڑے رہنا پڑے گا، سورج 1 میل کے فاصلے پر رہے گا، بھوکا پیاسا 40 سال تک ایک جگہ کھڑے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا 40 سال امت محمدیہ کے مالدار کیا کریں گے میدان محشر میں؟ ہر نمازوں میں ہر ہمیشہ اللہ سے مال 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 جو مانگتا تھا، اللہ اسے مال دے دیا، ڈھیر سارا مال دے دیا، قیامت میں 1-1 روپے کا حساب چکانے میں 40 سال لگ جائیں گے اس کے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں مالدار بنوں۔ ہمارے نبی کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے۔ پیٹ میں فوڈ رہے گا، کھانا رہے گا تو پیروں میں طاقت رہے گی، پیٹ میں کھانا نہیں رہے گا، لمبی لمبی قرات سورہ بقرہ سورہ آل عمران تہجد کی نمازوں میں پڑھتے، لمبا لمبا قیام کرتے، بھوکے پیٹ میں غذا نہ رہنے کی وجہ سے نبی کے پیر موٹے موٹے سوج جایا کرتے تھے، پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی، کبھی کبھی بے ہوش ہو کر نیچے گر جایا کرتے تھے نبی تہجد کی نمازوں میں۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجا، آفر دے کر بھیجا، میرے نبی کو بولو اگر میرا نبی ہاں کہہ دے، خیسر و کسرا، ملک روم ملک فارس کے سونے چاندی کے خزانے میرے نبی کے قدموں میں لا کر میں ڈال دوں گا۔ میرے نبی کو پوچھو کیا دولت چاہیے؟ اللہ کے نبی جب یہ آفر سنے تو سر سجدے میں رکھ کر رونے لگے، بولے اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے، جس دن تو مجھے کھانا کھلائے گا تیرا شکریہ ادا کر کر روزی سمجھ کر کھا لوں گا، جس دن مجھے کھانا نہیں ملے گا گڑ گڑا کر تجھ سے روزی میں مانگوں گا، اللہ بھوکا ہوں مجھے کھانا کا انتظام کر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے نبی اماں عائشہ کے پاس آتے پوچھتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اگر ہے تو کھا لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے، نہیں ہے تو آپ علیہ السلام فجر کی نماز کو جانے سے پہلے آ کر پوچھ کر جاتے، کھانے کو نہیں ہے تو روزے کی نیت کر لیتے، گھر میں نہیں ہے کھانے کے لیے، دن بھر کیسا بھی بھوکا رہنا، نبی علیہ السلام روزے کی نیت کر لیتے، ملی تو روزی نہیں ملے تو روزہ۔ یہ زندگی تھی ہمارے نبی کی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مال کی حرص مت کیجیے، مال کی حرص مت کیجیے، مال کا سوال اللہ سے مت کیجیے، بلکہ دنیا میں عافیت کا سوال کیجیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی ہماری دنیا اچھی کر دے، ہماری آخرت اچھی کر دے، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایسی دعا کیجیے جس میں آپ کو عافیت ملے۔ مال مت مانگیے، مال آزمائش ہے، مال کا لے لینا کمال نہیں ہے، مال آنے کے بعد اس مال کا حق ادا کرنا سب سے بڑی کمال کی بات ہے۔ جو انسان مال کا حق ادا نہیں کرے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، عذاب کا موجب بن جائے گا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے
ہر امت کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی چیز سے آزمایا. میری امت کی آزمائش اللہ عورتوں اور مال کے اندر اللہ رکھ دیا. میری امت کو دو چیزوں سے اللہ آزمائے گا, مال کے فتنوں سے, عورتوں کے فتنوں سے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, مال کے فتنوں سے بچنا, عورتوں کے فتنوں سے بچنا. ہمارے نبی کی حدیث ہے یہ جامع ترمذی مسلم شریف کی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مالدار بنا کر آزماتا ہے تو کسی کو غریب بنا کر اللہ آزماتا ہے. اللہ کسی کو دولت دے کر آزماتا تو کسی کو فقیر بنا کے آزماتا. صحابہ کرام میں گنے چنے صحابہ مالدار تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ, ایسے گنے چنے صحابہ مالدار تھے. اکثر صحابہ, بے شمار صحابہ غریب صحابہ تھے. لیکن جو صحابہ مالدار تھے اللہ کے راہ میں بے دریغ وہ مال لٹایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام سوال کرتے ہیں, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, پینے کے لیے مسلمانوں کو پانی کا انتظام نہیں ہے. ایک کنواں ہے جو یہودی کے قبضے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے, بئر روما کو اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے دے دے, اللہ جنت کی نہریں اس کے نام کر دے گا. حضرت عثمان غنی گئے, 33,000 درہم دے کر اس یہودی سے وہ کنواں خرید کر اللہ کے راہ میں وقف کر دیے. یہ اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. اے عثمان, اللہ جنت کی نہریں تیرے نام کر دیا. غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں, دھکالے کا موسم ہے, مال کی ضرورت ہے. بار بار نبی اعلان کرتے ہیں کون ہے اللہ کے راہ میں مال خیرات کرنے والا, اللہ اسے جنت کی بشارت سنائے گا. اللہ کے نبی کا اعلان سن کر عثمان غنی ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, میری طرف سے 100 اونٹ مع ساز و سامان کے اناج کے آپ اللہ کے راہ میں لے لیجئے, میں 100 اونٹ اللہ کے راہ میں دیتا. اللہ کے نبی نے کہا عثمان, اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا, تیرے لیے جبرائیل جنت کی بشارت لے کر آئے ہیں. دوسرے اعلان پر اور 100 اونٹ, تیسرے اعلان پر اور 100 اونٹ, 3 اعلانوں پر 300 اونٹ. چوتھی بار نبی علیہ السلام نے اعلان کیا, چوتھی بار نبی نے اعلان کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 2000 سونے کے سکے دینار لا کر نبی کے گود میں ڈال دی. نبی نے فرمایا اے عثمان رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج کے بعد تم ایک بھی نیکی کیے بنا اپنے گھر پر بھی بیٹھ جاؤ, تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. یہ فیاضی تھی, یہ دینے کا طریقہ تھا صحابہ کرام کا. اللہ کے راہ میں بے دریغ دیا کرتے تھے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کے آزماتا ہے, اور جو لوگ اللہ کے مال دیے ہوئے امانت کو اللہ کے راہ میں صحیح خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک راستے سے ایک آدمی آسمان سے آواز سنتا ہے بادلوں سے, بادلوں کو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے بادلوں, فلاں کے کھیت کو تم سیر کر دو. بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع ہو کر ایک بڑا بادل کی شکل بن کر ایک پتھر پر برس کر وہ سارا پانی ایک ہی انسان کے باغیچے میں جاتا ہے, جبکہ وہ پانی دوسروں کے باغ میں جا سکتا تھا, ایک ہی باغ میں جاتا ہے. یہ پوچھتا ہے کس کا باغ, یہ وہی نام بتاتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے بادلوں سے سنا. کہاں رہتا ہے یہ شخص, فلاں بستی میں رہتا ہے. آ کر پوچھتا ہے اے اللہ کے بندے, کیا تیرا نام یہ ہے, تیرے باپ کا نام یہ ہے؟ ہاں میرا نام. تو کتنا خوش نصیب ہے, اللہ تعالیٰ تیرے باغ کو غیب سے سیر کر رہا ہے. بادلوں سے میں نے آواز سنا تیرے نام لے کر بادلوں کو کہا جا رہا تھا کہ اے بادلوں فلاں کے کھیت کو سیر کر دو. آخر تیری نیکی کیا ہے, تو کرتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جب بھی میری کھیت کی فصل نکلتی ہے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اللہ کے راہ میں کھیت ہی میں غریبوں میں زکوٰۃ نکال دیتا ہوں, دوسرا حصہ بیوی بچوں کے کھانے کے لیے نکال رکھتا ہوں, تیسرا حصہ آئندہ سال بیج بونے کے لیے فصل کا ایک حصہ نکال دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بخاری کی حدیث ہے, جب اللہ کے راہ میں غربا مساکین کو زکوٰۃ نکال رہا ہے, اللہ غیب سے اس کے باغیچے کو آباد کر رہا ہے, غیب سے اس کے کھیت کو اللہ سیر کر رہا ہے.
اللہ 3 لوگوں کو آزمایا تھا بنی اسرائیل کے. 2 آدمیوں کو دولت مند بنایا. وہ لوگ بیمار تھے, کوڑی تھے, گنجے تھے. اللہ ان کو بال دیا, اچھی صحت دیا, دولت دیا. لیکن جب یہ لوگ اللہ کے راہ میں دینے سے انکار کرے, اللہ پھر سے ان کو فقیر بنا کر پھر سے بیماری ان کے لوٹا دیا. لیکن وہ اندھا, غریبوں کو دینے والا, صدقہ خیرات کرنے والا, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کیا کیونکہ یہ اللہ کے راہ میں دینے والا تھا. یہ حدیث امت محمدیہ کے لیے عبرتناک ہے. اگر ہم اللہ کے راہ میں دیتے رہیں گے, اللہ ہمارے مال میں برکتیں بھرتا رہے گا. اگر ہم دینے سے کنجوسی کریں گے, اللہ ہمارے مال کو برباد کر کے رکھ دے گا. قیامت کے دن اللہ اپنی نعمتوں کا سوال کرتے پوچھے گا, اے میرے بندے, کیا میں نے تجھے دولت نہیں دیا, مال نہیں دیا؟ ہاں اللہ دیا. تو نے میرے راستے میں کیوں نہیں دیا؟ میرے راستے میں مانگنے والے مسجد والے آتے تھے, مدرسے والے آتے تھے, یتیم غریب مسکین آتے تھے, میرے راستے میں کیوں نہیں دیا؟ اے اللہ, اب مجھے عقل آ گئی, دنیا میں مہلت دے, میری ساری دولت تیرے راستے میں خرچ کر کے آنا چاہتا ہوں. اللہ مہلت نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم دے گا. وہ کہے گا میرے مال لے لے, میری دولت لے لے, مجھے جہنم سے چھوڑ دے. اللہ کہے گا تیری دولت کے ساتھ تجھے جہنم میں ڈالوں گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو آدمی کنجوسی کریں گے, بخیلی کریں گے, ہم ان کے مال کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالیں گے. ان کا مال جہنم میں جانے سے ان کو ہرگز نہیں بچا پائے گا. میرے بھائیوں, آج اللہ تعالیٰ تمہیں دولت دیا, اس دولت کی قدر کیجئے. اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجئے, اپنے اڑوس پڑوس غریبوں کا خیال کیجئے. جماعت میں جو مسکین فقیر ہیں, جو عزت و احترام کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے تمہارے گھروں تک آ کر سوال نہیں کرتے. کئی بیوہ عورتیں ہیں, کئی طلاق شدہ ہماری بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کو پالنے کی خاطر گھر گھر جا کر برتنیں دھوتی ہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کر کپڑے سیتی ہیں, گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھاتی ہیں, اپنی عزت کو بچانے کی خاطر 1000 قسم کے کام محنت کرتی ہیں. لیکن شرم سے وہ بیوہ عورتیں, وہ طلاق شدہ عورتیں تمہارے گھر تک آ کر سوال نہیں کرتی. لیکن آپ ان کا خیال کرو جو بن مانگے اپنے عزت کی غیرت میں فقیر ہیں, مسکین ہیں, لیکن مانگتے نہیں ہیں. اگر وہ تمہاری زکوٰۃ کے حقدار ہیں, جا کر ان کو زکوٰۃ دے دیا کرو, ان کو زکوٰۃ دے دیا کرو. لیکن ہمارے گھروں تک زکوٰۃ لینے والے آتے ہیں, بہار, یو پی, جھارکھنڈ سے مدرسے, یتیم غریب مسکین مدرسوں کی زکوٰۃ وصول کرنے آتے ہیں. ہم ان کو دھتکار کر بھگا دیتے ہیں. نہیں, ابا نہیں ہے, بعد میں آ جانا. بڑا سیٹ نہیں ہے, سوکار نہیں ہے, بعد میں آ جانا. نہیں, میں تو نوکر ہوں, سوکار آنے کے بعد دیں گے. نہیں نہیں, چلو یتا ہمیں دینے کا 10 روپے یا 100 روپے لکھ لینا, دیکھ لو, نہیں تو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے اللہ کے بندے, مانگنے والے کو مت جھڑکا کر, مانگنے والے کو ذلیل مت کیا کر, اللہ کا شکر ادا کر. تو اس زمانے میں پیدا ہوا ہے کہ مانگنے والے تیرے دروازے تک آج آ رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر جائیں گے, ساری دنیا میں اسلامی حکومت آ جائے گی, ساری دنیا کے کونے کونے کے مسلمانوں کو اللہ اتنی دولت دے دے گا, مال لے کر در در فقیروں کی طرف بھٹکیں گے زکات دینے کی خاطر. قسم رب کعبہ کی, پوری دنیا میں ایک بھی انسان زکات لینے والا اس زمانے میں نہیں ملے گا. آج شکر ادا کرو, 2000-2500 کلومیٹر شمال سے لے کر جنوب تک زکات وصول کرنے یہ غریب علماء اکرام آتے ہیں. اتنی دور سے ہم دھتکار دیتے ہیں, ہم ان کو انکار کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ مال میرے کام آئے گا, میری جورو بچیاں کے کام آئے گا. اگر میں بلڈنگ خریدوں گا, جتنے بلڈنگاں ہیں, جتنے سائٹاں ہیں, جتنے سننا چاندی ہے, سب دنیا میں رہ جائے گا. کوئی سائٹ, کوئی سننا, کوئی چاندی, کوئی پیسہ تمہارے خبر میں بھی نہیں آئے گا. قیامت تو بہت دور کی بات ہے, خبر میں بھی نہیں آئے گا. جو تم اللہ کے راہ میں دو گے وہی مال تمہارے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ سورہ قلم کے اندر نون والقلم وما یسطرون میں ایک واقعہ اللہ بیان کرتا ہے. ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے کھیت میں فصل نکلتی تھی. جب بھی فصل نکلتی تو غریبوں میں بانٹ کر, غریبوں میں دے کر باقی بچا ہوا مال اپنے گھر لے جایا کرتا تھا. جب وہ بوڑھا ہو کر مرنے لگا, اپنے بچوں کو بلا کر وصیت کرتا ہے, میرے پیارے بچوں, میرے اصول کو ایسے ہی برقرار رکھنا. ہر ہمیشہ جب بھی فصل نکلے گی, مانگنے والے فقیر کھیت کے آزو بازو آئیں گے, فقیروں
فقیروں کو انکار نہ کرنا, اللہ کے راہ میں پہلے کھیت کی فصل زکوٰۃ دے کر بچا ہوا مال گھر لانا, اللہ بہت سکون دے گا, بہت برکت دے گا. اچھی بات بابا, ہم ایسے ہی کریں گے. باپ مر گیا, دفن کر دیے, بچوں کی ذہن نیت بدل گئی. بچوں نے سوچا ہم محنت کریں گے, آدھا مال فقیروں کو بانٹیں گے, یہ کیسی بیوقوفی ہے, ہم پورا مال گھر کو لے کر آ جائیں گے. اگر ہم دن میں فصل نکالیں گے مانگنے والے کھیت تک آ جائیں گے, اسی لیے ہم رات میں جا کر فصل نکالیں گے, کوئی مانگنے والا نہیں آئے گا, ساری فصل گھر تک آ جائے گی. 1 سال بیٹھ کر کھانے کی جگہ 2 سال بیٹھ کر کھائیں گے. نیت میں خطرہ آ گیا, نیت میں خطرہ آ گیا, لوگوں کے ارادے بدل گئے, کرمنل مائنڈ سوچنے لگے, شاطر ذہنی کے ساتھ بالکل غریبوں کا حق مارنے والا پلان انہوں نے کر لیا. اللہ تعالیٰ کیا کیا, راتوں رات ان کے کھیت کو فرشتوں کے ذریعے بھیج کر, فرشتے ان کے کھیت میں ہاتھ ڈال کر پورا کھیت کو الٹا کر کے زمین میں دھسا دیے, زمین میں گاڑ دیے. نہ ان کے کھیت بچا تھا, نہ ان کے کھیت کی فصل بچی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے, خالو, یہ لوگ کہنے لگے, یا ویلنا انا کننا طاغین, ہائے ہماری بربادی, ہم تو سرکشی کرنے والے بن گئے, ہمارا سارا کھیت برباد ہو گیا. اللہ کہتا ہے کذالک العذاب, ہم ایسے ہی عذاب دیتے ہیں جو شاطر ذہنی سے غریبوں کا منہ مارنے کا پلان کرتے ہیں. والعذاب الآخرۃ اکبر, یہ دنیا کا عذاب ہے جو ہم تم کو مزہ چکائیں گے, آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. کذالک العذاب, ہم ایسے ہی لوگوں کو عذاب دیتے ہیں. والعذاب الآخرۃ اکبر, آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, اگر تمہارے اندر ذرہ بھی عقل ہے, شعور ہے, تم کو معلوم ہو جائے گا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, آئیے زکوٰۃ کیا کام کرتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ اسے عطا کرے گا. 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی آدمی ہے جو دائیں ہاتھ سے ہاتھ چھپا کر دیا, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا, بائیں ہاتھ سے دیا, دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا, ہاتھ چھپا کر دینے والے کو عرش الہی کا سایہ اللہ عطا کرے گا. صدقہ دینے سے تمہاری مقدر میں, اگر تمہاری نصیب میں شام تک یا کل تک تمہارا آکسیجن ہونے والا ہے, تمہاری ٹانگڑیاں کٹنے والے ہیں یا تمہاری دماغ پھٹنے والا ہے, تمہارا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے, تم نے صبح میں زکوٰۃ دے دیا, زکوٰۃ دینے کی برکت سے تمہاری مقدر میں آنے والی مصیبتوں کو آنے سے پہلے اللہ ٹال دیتا ہے. تمہاری مقدر کی مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتا ہے صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے سے. اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمر, اللہ کی جہنم سے بچو چاہے ایک کھجور اللہ کے راہ میں دے کر ہی کیوں نہ ہو. صدقہ دینے سے اللہ جہنم سے بچا لیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ جنت کے میوے کھلائے گا, جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ جنت کی الرحیق المختوم سے پلائے گا, جو کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا اللہ جنت کے سرسبز و شاداب لباس اسے اللہ پہنائے گا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ آدمی ہرگز مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے جس کا پڑوسی بھوکا سویا, جس کا پڑوسی بھوکا سویا ہے, لیکن ہم پیٹ بھر کر کھا کر سو رہے ہیں, ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ اللہ کی نگاہ میں مومن ہی نہیں ہے, مومن ہی نہیں ہے. قیامت کے دن 3 باتوں کا اللہ سوال کرے گا, 3 چیزوں کا اللہ بندے سے سوال کرے گا. میرے بندے, میں بیمار تھا, میری عیادت کیوں نہیں کیا, میں بھوکا تھا, مجھے کھانا کیوں نہیں دیا, میں پیاسا تھا, مجھے پانی کیوں نہیں دیا. الہی تیری ذات پاک ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, تجھے بھوک کیسے لگ سکتی ہے, تجھے پیاس کیسے لگ سکتی ہے, کھانے پانی کی تجھے ضرورت نہیں ہے, تو ہمیشہ ہٹا کٹا تندرست رہنے والا, بیماری تجھے چھو نہیں سکتی. اللہ تو یہ کیا بول رہا ہے. اللہ کہتا ہے تیرا پڑوس بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو میری رحمت کو اس کے پاس دیکھ لیتا, گویا میں بیمار تھا. تیرا پڑوسی بھوکا تھا, گویا میں بھوکا تھا, اگر تیرے پڑوس کو تو کھلاتا میں خوش ہو جاتا. تیرا پڑوسی پیاسا تھا, گویا میں پیاسا تھا, تیرے پڑوسی کو پلاتا میں خوش ہو جاتا, تجھے نعمتوں سے نوازتا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, ہم اپنے پڑوس کا خیال نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا نہیں کرے گا, ہمارا ایمان مکمل نہیں کرے گا. اب آئیے اخیر میں غور سے سنیے زکوٰۃ کے احکام و مسائل میں بیان کر رہا ہوں. زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہے؟ سونے پر زکوٰۃ ہے. اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے, گولڈ ہے, تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے, ورنہ آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے.
7.5 तोले लोग आम तौर पर बोलते हैं, 7.5 तोले हमारे आम मानों में 75 ग्राम का होता है। नहीं, 85 ग्राम गोल्ड आपके पास रहना तो ज़कात है, वरना ज़कात नहीं है। 80 पर 5 ग्राम है, ज़कात फ़र्ज हो गई, वो भी साल बीतना आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो गई। अगर आपके पास चांदी है 595 ग्राम, 590 पर 5 ग्राम अगर आपके पास चांदी है तो ज़कात फ़र्ज है। 590 ग्राम भी चांदी है तो ज़कात फ़र्ज नहीं है। आप 6 ग्राम 4 ग्राम सोना इस्तेमाल कर रहे हैं, 40 तोले 50 तोले चांदी इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने भी साल इस्तेमाल करो, 1 रुपया ज़कात नहीं है आपके ऊपर। जैसे ही 52.5 तोले 590 पर 5 ग्राम आपके पास चांदी आ जाएगी, 85 ग्राम सोना आ जाएगा, साल बीत जाएगा, ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। इसी तरह आपके पास करेंसी है, बैंक बैलेंस है, पैसा रखा हुआ है, वो पैसा 85 ग्राम गोल्ड, 85 ग्राम प्योर गोल्ड की आज के मार्केट की वैल्यू कितनी है? आज के मार्केट की वैल्यू कितनी है? मिसाल के तौर पर 80 पर 5 ग्राम सोना की कीमत आज मार्केट की 2.5 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए है। ये 2 लाख या 2.5 लाख रुपए के उतने पैसे आपके पास बैंक बैलेंस है, या खा पी कर कमा कर आप खा पी कर 2.5 लाख रुपए बच रही, साल बीत रहा तो उन पैसों पर ज़कात है। 50,000 1 लाख आपके पास पैसे बच रही, खा कर कमा कर बैंक में आपके घर में, तो उस पर कोई ज़कात नहीं है। इसी तरह जानवर आपके पास हैं, आप बकरे पालते हैं, गाय पालते हैं, ऊँटा पालते हैं, आपका फार्म है, अगर आपके पास 30 गाय हैं तो ज़कात फ़र्ज होती। आपके पास 28 या 29 गाय भी हैं तो ज़कात फ़र्ज नहीं होती। 5 ऊँट हैं तो ज़कात फ़र्ज होती, 4 ऊँटा रखो जीरी तो कोई ज़कात नहीं। 40 बकरियां हैं तो ज़कात फ़र्ज होती, 40 से बकरी एक भी बकरी कम है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। खेत, आपके पास बहुत सारे खेत हैं, आप खुद उसमें मेहनत करके फसल निकालते हैं या लीज को दे दिए हैं किसी को करने के वास्ते। आपके खेत में साल में 1 फसल निकली तो 1 बार ज़कात फ़र्ज होती, साल में आपके खेत में 2 फसलें निकलती तो साल में 2 बार ज़कात फ़र्ज होती, 3 फसलें निकली तो 3 बार ज़कात फ़र्ज होती। जब भी फसल निकलती उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होती। खाली साल में 1 बार नहीं समझो, बल्कि 2 फसलें निकली तो 2 बार ज़कात फ़र्ज, 3 फसलें निकली तो 3 बार ज़कात फ़र्ज। आपके खेत का अनाज जो निकालेंगे आप, वो 650 पर 2 किलो अनाज निकलना, 650 पर 2 किलो, 652 किलो 800 ग्राम या 653 किलो समझो, 650 पर 3 किलो अनाज आपके खेत में निकल गया, चाहे गेहूं, चाहे बाजरा, चाहे चावल, चाहे मकई, कुछ भी हो, आपके पास 650 पर 3 किलो अनाज निकल गया तो ज़कात फ़र्ज है। 600 किलो अनाज निकला तो उस पर कोई ज़कात नहीं। अब ये फसल कैसा निकाले? अल्लाह ताला कुदरत की बारिश के पानी से आपको निकाला, आपको कुदरत के पानी से अल्लाह ताला दिया, तो आपके पास 100 थैले अनाज निकला तो 10 थैले 10वां हिस्सा ज़कात दे डालना। नहीं भाई, आप पानी पैसा खर्चा करके, मोटर की बिल भर के, आप पानी लेकर किसी से खरीद कर आप फसल उगाए हैं, 100 थैले अनाज निकला तो 5 थैले 20वां हिस्सा 5 थैले ज़कात निकाल कर अल्लाह के राह में दे डालना। वो भी कब? 650 पर 3 किलो अनाज या उससे ज्यादा आए तो। बाज़ लोग क्या करते, 80 पर 5 ग्राम सोना, 590 पर 5 ग्राम चांदी, ये छोड़ को 10 तोले सोना है, इसमें से 85 ग्राम माइनस कर डालते, 80 पर 5 ग्राम माइनस कर को ऊपर के 40 ग्राम के ज़कात निकालते। नहीं, अगर आपके पास 12 तोले सोना है, टोटल 12 तोले सोने में ज़कात निकालना। अगर आपके पास 60 तोले चांदी है, 52.5 तोले माइनस कर को ऊपर के 12 तोले नहीं, बल्कि टोटल 60 तोले चांदी में ज़कात निकालना। और सुन्ने की ज़कात में प्योर गोल्ड अलग करना, उसमें जो वेस्टेज डाले रहती हैं, किसी का सुन्ना 70% का रहता, किसी का सुन्ना 22 कैरेट का रहता, 20 कैरेट का रहता, 18 कैरेट का रहता। आपके सोने में जितना वेस्टेज है वो वेस्टेज को डिवाइड कर को माइनस कर को प्योर गोल्ड जितना रहता उतना हिसाब लगा को सुन्ने की ज़कात निकालना। चांदी में भी कापर मिक्स करे बिना चांदी के जेवरात नहीं बनते, उसमें भी जो वेस्टेज है उसे माइनस कर को प्योर सिल्वर, प्योर चांदी में से ज़कात निकालना।
آپ نے کسی کو قرضہ دیا یا آپ قرضے میں ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے قرضہ دیا یا آپ قرضے میں ہیں، میرے بھائیوں جن لوگوں کو آپ نے قرضہ دیا، ایک 50,000 آپ کسی کو قرضہ دینا، آپ کے پاس 20 تولے سونا ہے، آپ کے پاس 60 تولے چاندی ہے، وہ قرضہ بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، کیا کرنا میرے بھائیوں؟ آپ قرضدار ہیں بول کے وہ سونے چاندی کی زکوٰۃ آپ کے اوپر معاف نہیں ہوتی، آپ کا قرضہ الگ، آپ کی زکوٰۃ فرض الگ، آپ باقاعدہ اپنی فرض زکوٰۃ میں سے نکال کو دینا، باقاعدہ دینا، ہرگز ہرگز آپ کے اوپر معاف نہیں۔ ہاں جو قرضہ دینا ہے وہ الگ سے دینا۔ اب آپ کے پاس کسی بہنوں کے پاس 15 تولے سونا رہتا، 50 پر 5 تولے چاندی رہتی، زکوٰۃ دینے 1 روپیہ پیسے نہیں رہتے، کیا کرنا؟ وہ سننے میں سے ذرا سننا بیچ کو ہندے زکوٰۃ دینا، وہ چاندی میں سے ذرا چاندی بیچ کو ہندے زکوٰۃ دینا، بہرحال زکوٰۃ معاف نہیں، زکوٰۃ معاف نہیں۔ ہاں بعض لوگ کیا کرتی، قرضہ دیے رہتی، انہیں نہیں دیتا، پھٹا کو جان دے لے ابا یہ میں زکوٰۃ میں شمار کر لیتا ہوں، لے لے چھوڑ جان دے، نہیں چلتا۔ اگر آپ اسے قرضہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر کو دیے تھے، بیچارہ غریب ہے، واپس دیا تو لے لیں گے، نہیں واپس دیا تو زکوٰۃ شمار کر لیں گے، ایسی نیت سے قرضہ دیے تھے تو اس پیسوں کو آپ زکوٰۃ شمار کر سکتی، ورنہ شمار نہیں کر سکتے۔ اچھا آپ کو کوئی قرضہ دینا، آپ کو کوئی قرضہ دینا تو وہ پیسے کی زکوٰۃ کیسا نکالنا؟ اس میں 2 قسم ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے آپ اپنے سالے کو 4 لاکھ روپے قرضہ دی، کب تو بھی فون کریں گے لاکھ دے ڈالتا انہیں، ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالنا۔ اور ایک آپ کا پڑوس ایسا ہے لیٹسٹ ہم کو ہنکیا میں مگرمچھ کے آنسواں کاٹ کو رو کو کاٹ لیا، لیکن دیتے ہم کو ہستینا چڑھا لے کھڑ جائے، دیتی لو جی کہاں جاتی جی، کیا پیسے دیکھے نہیں کیا؟ مسجد میں آئے تو پوچھ رہی، مزارہ میں گئے تو پوچھ رہی، دیتی جاؤ جی، نہیں دے رہا بیچارہ، ان پیسوں کی زکوٰۃ نہیں۔ 1 سال منگ رہی، 2 سال منگ رہی، 3 سال منگ رہی، قرضہ آ رہا نہیں، جس سال انہیں زکوٰۃ آپ کا قرضہ لوٹا تھا 1 سال کی زکوٰۃ نکالنا۔ لیکن ایسا قرضہ کب تو بھی فون کر کے بولیں گے 56 لاکھ رکھ ڈالتا، اس پیسوں پر ہر سال زکوٰۃ نکالنا۔ بینک میں سننا گروی میں رکھے رہتی ہے، وہ لون گولڈ لون کاٹ لینے کے واسطے، سود بھرنے کے واسطے، وہ پیسہ کا کیسا مول صاحب وہ سننے کا، اس کا بھی زکوٰۃ دینا۔ کیوں؟ آپ کی گروی ہے، جب بھی آپ پیسہ دیں گے آپ کے پاس آ جاتا، لیکن اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ بالکل کنگال ہیں، وہ گروی کو چھڑانے کے لائق نہیں ہے، تو جب تک وہ چھڑانے کے لائق پیسہ جمع نہیں ہوتا ان سونے کے اوپر، گروی میں رکھی ہوئے سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگائے ہیں، شیئر مارکیٹ میں لگائے ہیں پیسہ، وہ پیسہ 85 گرام سونے کے مقدار کے برابر ہے اور سال بیت گیا شیئر مارکیٹ میں لگا کے، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے، ورنہ ان پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ اپنا دکان سنبھالے ہوئے ہیں، آپ کی بڑی کرانے کی دکان ہے، بڑی ہارڈ ویئر کی دکان ہے، پینٹ کی دکان ہے، آپ کی کون سی کی دکان ہے؟ آپ کے دکان میں ہمیشہ 10 لاکھ روپے کا مال پڑ کو رہتا، وہ 10 لاکھ کا مال خرچہ ہوتے ہوتے کبھی 8 لاکھ بھی ہو جاتا، کبھی لاکھ کو ڈال لیا تو 12 لاکھ کا مال بھی بھر ڈالتی آپ، لیکن کم زیادہ ہوتے ہوتے سال بھر 10 لاکھ کا مال تمہارے دکان میں پڑ پہنچ رہتا۔ 10 لاکھ روپے میں ہر سال زکوٰۃ نکالنا۔ آپ کے دکان کا جو میٹیریل ہے 10 لاکھ کا، کم بھی ہوتا 8 لاکھ، کبھی 12 لاکھ کا بھی ہو جاتا، لیکن منیمم اوریج 10 لاکھ، وہ 10 لاکھ کے مال میں باقاعدہ زکوٰۃ نکالنا۔ آپ کے پاس کئی سیٹا ہیں، جو سیٹ آپ بیچنے کی نیت سے رکھیں گی، گھر بنانے کی نیت سے رکھیں گی، لیکن زمین آپ کے پاس ہے۔ آج کے مارکیٹ کی ویلیو کتنی ہے؟ اگر وہ سیٹ کی ویلیو 20 لاکھ روپے ہے، وہ سیٹ تمہیں جب بھی بیچنا چاہے بک جاتا۔ اگر بروکراں کو بلا کو بولے بھائی یہ گاؤں میں ہے، یہ روڈ کے بازو میری سائٹ ہے، میں بیچنا چاہ رہا ہوں، 1 مہینے میں انہیں گراہکا لگا ڈالتا، بک جاتی زمین۔ اس سائٹ کا ہر سال زکوٰۃ نکالنا، جو کبھی بھی بک سکتا آپ کا سائٹ، گویا کیش اماؤنٹ ہے سر کا آپ کے پاس ہو، ان سائٹوں کا ہر سال زکوٰۃ نکالنا۔ لیکن ایک ایسا کھیت ہے، ایک ایسا سائٹ ہے گاؤں کے باہر لے لیں، تمہیں سر پٹک لے کو بیچنا چاہے تو بھی نہیں بک رہا سائٹ ہو، کتنے آدمیوں کو بلا کو بول رہی بھائی وہاں پر مارکیٹ کی ویلیو 5 لاکھ روپے ہے ایک سائٹ کی، میں 4 لاکھ میں بیچنے تیار ہوں، پہلے لے لو کنا، کتنا تمہیں بولے تو بھی نہیں بک رہی، ویسے سائٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، ویسے سائٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ جس سال وہ سائٹ بکتا 1 سال کی زکوٰۃ نکال کو دے ڈال، لیکن ایسا سائٹ جب کبھی بھی آپ بیچنا چاہے بک جاتا مارکیٹ کی ویلیو کے حساب سے، اس سائٹ پر ہر سال زکوٰۃ۔
آپ کا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، آپ کا گھر لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا ہے، اس گھر کو آپ استعمال کر رہے ہیں، اس گھر میں آپ جینا کر رہے ہیں، اس گھر کے اوپر کوئی زکات نہیں۔ آپ کے گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں سے آپ کما رہے ہیں، ان گاڑیاں کتنے بھی مہنگے رندے، کتنے لاکھوں کے رندے، ان گاڑیوں پر زکات نہیں۔ البتہ جو گاڑیاں کما کر لاتی ان پیسوں پر زکات۔ آپ کے پاس 4 مکانہ ہیں، کرائے کو دیے ہیں، وہ کرایہ آنے، تمہیں کھانے، تمہارے جینے کو سنبھالنے برابر ہو رہا تو اس کے اوپر کوئی زکات نہیں۔ لیکن وہ بلڈنگاں کے کرائے، دکانوں کے کرائے اتنے زیادہ آ رہی کہ تمہارے پاس کھا کو پی کو 85 گرام سننے کے وقت پیسہ وہ کرائے میں بچ رہا تو ایسے کرائے کے پیسوں کے اوپر زکات فرض ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح آپ کے پاس بہت سارے لوگ ایسے پیسے بھی آپ کے پاس ہیں، ایسے قرضے کے پیسے بھی آپ کے پاس ہیں جن پیسوں کو آپ نے کسی کے پاس بطور امانت لے رکھا ہے یا بیت المال آپ نے قائم کیا ہے، امت کے تمام پیسے وہاں جمع کر کے رکھے ہیں، بیت المال میں لاکھوں کے پیسے ہیں، بیت المال کے پیسوں پر یا کسی کے امانت کے پیسوں پر کوئی زکات نہیں، کوئی زکات نہیں۔ ترکاری جیسے چیزیں، کچی ترکاریاں، کچے پھل فروٹ، چاہے انہیں کتنے بھی لاکھاں کا مال گوڈن میں، فروٹ کا گوڈن رندے، ترکاری کا گوڈن رندے، کچا مال جو چند دنوں میں خراب ہو جاتا، ایسے کچی ترکاری پر یا کچے فروٹوں کے اوپر کوئی زکات نہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اب آئیے زکات تمہیں کسے کسے دے سکتی؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے سے اللہ ڈبل اجر دیتا۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دینا زکات۔ اپنے بیوی بچے کو نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، جو تمہاری کفالت میں پلے جاتی، جن کے تم کفیل ہو، جن کو تم کھلانے کے ذمہ دار ہو، ان کو زکات تمہیں نہیں دے سکتے۔ البتہ ماں باپ اپنے بچوں کو زکات دے سکتے ہیں۔ بچے کی شادی کر کو دے ڈالے، بیٹا شادی کر لے الگ چلا گیا، بہت غریب ہے، ماں باپ بڑے مالدار ہیں، اپنے بچے کو ماں باپ زکات دے سکتے ہیں، لیکن بچے اپنے والدین کو زکات نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ بچوں کی ساری پراپرٹی والدین کی ہے، بچوں کی ساری دولت والدین کی ہے، ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتے۔ بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی، لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا۔ بھائی اپنے بھان کو دے سکتی، بھان اپنے بھائی کو دے سکتا، اگر جینا الگ ہے تو بھائی اپنے بھان کو، بھان اپنے بھائی کو دے سکتا۔ کافروں کو زکات نہیں دینا، خالی مسلمانوں کو دینا۔ بعض ہندو بھائی کا برقع پہننے کا آتے، ہم نہ کیسا معلوم ہونا، غلطی سے آپ کسی کافر کو بھی زکات دے ڈالے، اے لا رے واپس لا رے، پہلے پیسے مول صاحب بولے مسلمانوں کو دینا کہتے واپس نہیں لینا۔ غلطی سے کسی ایسے آدمی کو دے ڈالے جو زکات نہیں لینے کے قابل ہے، دے ڈالنا، واپس نہیں چھینا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم یا سید، آپ بنو قریش کے خاندان میں، سید گھرانے میں آپ زکات نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہو ہمیں نبی کے خاندان والے، اسے زکات نہیں دینا۔ اسی طرح وقت سے پہلے 12 مہینے بیتنے کے بعد زکات فرض ہوتی، لیکن 10 مہینے بیتنے کے بعد کون کی غریب مولوی صاحب آ گئے تمہارے پاس مدرسے کی زکات لینے کے واسطے، ابھی 2 مہینے چھوڑ کو بہار سے آؤ جاؤ، تمہیں بھگانا نہیں، وقت سے پہلے 1-2 مہینے پہلے بھی اسے ایڈوانس میں زکات دے کو بھیج سکتی ہیں۔ زکات خالی رمضان میں فرض نہیں ہوتی، تمہیں اگست کے مہینے میں سنا خریدے تھے، اگلے سال اگست کے مہینے میں زکات فرض ہو جاتی۔ ایک 50 تولے سنا خریدے تھے اگست کے مہینے میں، لیکن رمضان آ رہا جنوری کے مہینے میں، رمضان میں دینے کا نہیں میرے بھائی، اگست میں لیے تھے، پھر اگست آ گیا، 12 مہینے بیت گئے، زکات فرض ہو گئی۔ رمضان کچھ نکالنا کرنے کا نہیں بیٹھنا، جب بھی آپ کے مال پر سال بیت جاتا زکات دے ڈالنا۔ اسی طرح اور آپ زکات کو اپنے کسی انسان کو دینا چاہ رہی، اگر انہیں انتہائی غریب ہے تو بغیر بولے آپ اسے زکات دے سکتی، لیکن انہیں اگر مڈل درجے کا، میانہ درجے کا مالدار آدمی جیسا دکھ رہا، بول کر زکات دینا، بھائی یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں زکات کے، کیوں؟ شاید انہیں زکات لینے کے قابل رہتا کہ نہیں رہتا کہ انہیں زکات نکالنے والا رہتا کہ اسے بولنا بھئی یہ زکات کے پیسے میں دے رہا ہوں، سو بول کر دینا۔ اگر انہیں مڈل درجے کا یا مالدار ہے تو بول کر پوچھ کر دینا، غریب ہے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ جگ دینا۔ زکات کے پیسے سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں 8 قسم کے لوگوں کو اللہ زکات بانٹنے کے بارے میں اللہ بیان کرتا، انہی 8 لوگوں کو زکات دینا، ان کے علاوہ زکات تھرڈ پارٹی کو یا کسی اور 90 آدمی کو نہیں دینا۔ مسکینوں کو زکات دینا، فقیروں کو زکات دینا، جو خاندانی فقیر رہتی، مسکین جو اچانک غریب ہو گیا اسے دے سکتی، اور زکات اصول کرنے والے عاملین کو زکات دینا۔
اور گردن چھڑانے کے لیے کسی بے قصور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کسی قرضدار ایسا قرضے میں پڑ گیا بیچارہ کہ اتنا کمائے تو بھی قرضہ پھیر لینے نہیں ہو رہا, ایسے قرضدار کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے. اور اپنی زکوٰۃ آپ کسی نئے اسلام قبول کیے ہوئے نو مسلم جو اسلام قبول کیا, زندگی اس کی اجیرن ہے, اس کی زندگی سٹینڈرڈ بننے تک آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے. نمبر 6. نمبر 7, اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں آپ دے سکتے ہیں. نمبر 8, راہ چلتا مسافر بھوکا پیاسا کنگال ہو گیا, اسے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے. مسکین, فقیر, زکوٰۃ وصول کرنے والے, قرضدار, کسی قیدی کو, اور کسی ایسے انسان جو قرضوں کے بوجھ میں دب گیا, اسے زکوٰۃ دے سکتی. اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دے سکتی. فقیروں کو اور راہ چلتے مسافروں کو زکوٰۃ دے سکتی. قیدی کو آزاد کرانے کے واسطے زکوٰۃ دے سکتی. انہی 8 آدمیوں کو زکوٰۃ دینا, ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دینا. مدرسے, یتیم, غریب آپ کے زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ زکوٰۃ کے اہم مسائل تھے جو میں نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے سامنے پیش کیا. میں دعا کرتا ہوں اے الہی ہم تمام کو تیرے دین پر کما حقہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے فرض عبادتوں کو بچا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے دین پر خالص و للہیت سے عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. اطیع اللہ و اطیع الرسول پر مر مٹنے والا ہمیں بنا دے. ہمارے نمازوں کو, ہمارے روزوں کو, ہمارے تراویحوں کو, ہمارے صدقات و خیرات و زکوٰۃ کو الہی تو شرف قبولیت عطا فرما. ہمیں جو بھی کام کرے ریاکاری کے بنا اخلاص و للہیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسے خوش نصیب مہینے, ایسے بابرکت مہینے ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرما. اے اللہ اس رمضان کی ساری رحمتیں, ساری برکتیں, ساری مغفرتوں سے ہمیں مالا مال فرما. تیرا وعدہ ہے جنت میں داخل کر کے جہنم سے آزاد کرتا ہے. الہی جنت کا داخلہ, جہنم کی آزادی ہم سب کو نصیب فرما. قیامت کے دن ہمارے روزوں کے بدلے میں اے اللہ باب الریان کا داخلہ تو جنت میں عطا فرما. اے اللہ ہم کو ہمارے نیک اعمال کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرما, آخرت میں بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرما. ہم کو اتنی حیثیت دے کہ ہم تیرے راستے میں دینے والے بنے. اے اللہ تیرے دربار کا بھکاری ہمیں بنا لے, کسی انسان کے سامنے بھیک مانگنے والا بھکاری ہمیں ہرگز مت بنا. اے اللہ حلال کمائی مرتے دم تک کھانے کی توفیق عطا فرما. حرام لقمے سے, حرام دانے سے, حرام خطرے سے ہماری زندگی کی حفاظت فرما. اے اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.